جب نواسے کا یہ حال ہے تو نانا کا کیا حال ہوگا؟ جو نانا کے ساتھ ملی ہوئی دو قبریں ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوئی ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوئی ہوگی. کہ خود حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ بتا رہے کہ نہیں ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے، عمر بھی مسلمان نہیں ہے، مانا اس جنت میں کافر داخل ہو گئے. جہانگیر بادشاہ کی بیوی نورجہاں ایشیا تھی، اس نے ایران خط لکھا، ہندوستان میں تھے، ایران خط لکھا کہ ایران کا جو سب سے بڑا مناظر ہے اسے ہندوستان بھیج دیا جائے تاکہ وہ یہاں آ کر اپنے مذہب کی پرچار کرے، تبلیغ کرے، اشاعت کرے. لیکن اسے آگرہ سیدھا نہیں بھیجنا بلکہ اسے لاہور کے راستے سے بھیجے. لاہور میں ایک جگہ تھی جہاں صوفیاء زیادہ تھے، صوفی حضرات زیادہ تھے، تو اس نے خط میں لکھا کہ اس راستے سے بھیجے کہ جو راستے میں صوفیاء ہیں ان سے ملاقات ہوگی تو انہیں وہ دلائل کے ذریعے زیر کر لے گا. صوفیاء چونکہ ان کے پاس اتنے دلائل ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ راستے کے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، اس مناظرے کے فن سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو اس راستے پر بھیجنا تاکہ وہ صوفیاء سے ملاقات کرے، ان کو دلائل کے ذریعے شکست دے دے اور اس آدمی کی ایک بھاگ اور ایک روب اور دبدبہ بیٹھ جائے. آگرہ ہندوستان پہنچنے سے پہلے اس کا ایک دبدبہ بیٹھ جائے کہ ایک بہت بڑا مناظر ایران سے ہندوستان آیا ہوا ہے. اس راستے سے بھیجے. ایران کا سب سے بڑا مناظر تھا، اسے بھیج دیا گیا لاہور کے راستے سے. جب وہ لاہور کے راستے سے آ رہا تھا، جب وہ صوفیاء کے علاقے میں پہنچا، اس مقام پر پہنچا تو اس کی ملاقات میاں میر صاحب سے ہوئی. میاں میر صاحب بہت بڑے صوفی تھے، تو حضرت ابھی اشراق یا چاشت کی نماز سے ہی فارغ ہوئے تھے، جیسے بیٹھے تو دیکھا کہ ایک شخص خانقاہ کے دروازے سے اندر آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یار، یہ جو آدمی اندر آ رہا ہے اس کا دل کالا ہے، اس کا دل سیاہ ہے. وہ بیٹھا، علیہ السلام ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چیت ہوئی. تو حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں ایران سے آیا ہوں، ایک شیعہ ذاکر ہوں، میں اہل بیت کی فضائل سنایا کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ اہل بیت کی فضائل سناتے ہیں، ہمیں بھی سنائیں، ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا. اہل بیت تو ہمارے ہیں، ہمیں بھی سنائیں، ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا. تو جیسے ذاکروں کی عادت ہوتی ہے وہ شروع ہو گیا اور فضائل بیان کرتے کرتے اس نے بیچ میں ایک بات یہ کہہ دی کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدفن ہے، قبرستان ہے، قبر ہے، اس کے آس پاس 40 میل تک جو بھی آدمی دفن ہو جائے اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے. یہ بات بھی اس نے کہی. حضرت میر صاحب فرمانے لگے کہ یار پھر سنا. وہ پھر کہنے لگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے اس کے ارد گرد 40 میل تک جو آدمی بھی دفن ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے اور وسیلے سے. حضرت نے فرمایا پھر سنا. اس نے پھر جذبے میں آ کے سنایا تو حضرت فرمانے لگے کہ یار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں؟ اب فرمایا اچھا، نواسا ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ جو 40 میل تک دفن ہو جائے اس کی بخشش اور شفاعت ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگے جی. فرمایا جب نواسے کا یہ حال ہے تو نانا کا کیا حال ہوگا؟ جو نانا کے ساتھ ملی ہوئی دو قبریں ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوئی ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوئی ہوگی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بخشش نہیں ہوئی ہوگی. تو خاموش ہو گیا. جب ان کی بخشش ہوئی تو مسلمان ہے، آپ تو مسلمان مانتے ہی نہیں، تو خاموش ہو گیا اور وہاں سے واپس ایران چلا گیا کہ جب ان کے صوفیاء کا یہ حال ہے، جب ان کے صوفی ایسے بادریر ہیں تو جو ان کے مناظر اور علماء ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. تو ایک واقعہ ہے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے. وہ ہمارے واقعے اور دلائل کی محتاج نہیں ہے، اور ان کی جنت، ان کا جنتی ہونا واقعات سے ان کا ثبوت نہیں، دلائل سے قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ہے. لیکن صرف واقعہ ہے. آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا منظور مینگر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اور دلائل کے ساتھ ساتھ کتنی اچھی دلیل ذکر کی ہے. آئیے سنتے ہیں. جو جگہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، آپ نے دیکھا ہے
یہاں آپ نے بخاری اور مسلم ترمذی سب کی روایت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا، اب بھی روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کے دونوں مبارک قدموں میں، یہ دونوں کے دونوں، یہ جگہ جنت کے خود حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ بتا رہے کہ نہیں ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے، عمر بھی مسلمان نہیں ہے، مانا اس جنت میں کافر داخل ہو گئے۔ جی آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں تو کافر نہیں جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو اس جگہ پر دفن ہیں، جو جنت کے ٹکڑے میں دفن ہیں، تو اب آپ فیصلہ کریں کہ وہ معاذ اللہ کافر ہے مسلمان ہے، تو جنت میں تو کافر نہیں جائے گا، مسلمان جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی آپ کا مسلمان ہونا، جنتی ہونا ثابت ہو گیا۔ آئے سنتے ہیں حضرت اور کیا فرماتے ہیں۔ میں نے دونوں طرف کی کتابیں پڑھی ہے، مجھے یہ نہیں ملا ہے کہ ابو بکر کے نکاح، حضرت علی کے نکاح کے گواہ کون ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ملا، ان کی کتابوں میں کہ نکاح اما فاطمہ سے ہوا، لیکن گواہ کون ہے؟ لابد للنکاح من حضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین، یہ ہدایہ ثانیہ کی عبارت ہے کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے کتابوں میں کہ نکاح کب ہوا، گواہ کون ہے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے بتا دینا کہ گواہ کون تھے۔ اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ابو بکر و عمر کو بلا کر کے پیارے نے فرمایا کہ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، ابو بکر و عمر گواہ بن جاؤ، آپ کی گواہی کے ہوتے ہوئے میں نے فاطمہ کا نکاح علی کو کرا دیا۔ اب یہ گواہ ہے، اس وقت مسلمان تھے، بعد میں وہ ہو گئے، یا آپ اپنی کتابوں میں دکھا کہ گواہ کون تھے، انشاءاللہ میرے گا نہیں۔ اس لیے اگر کم از کم ان کی رعایت نہ کرو، علی کی تو جب آپ رعایت کر رہے اس کی نکاح کو صحیح قرار دینے کے لیے ان کی تو تکفیر نہ کرو، ورنہ نکاح ہی نہیں ہو سرے سے۔ جب گواہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ جی آپ نے سن لیا، یہاں میں ایک سوال کا، ایک شبہ کا، ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں۔ کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ معاذ اللہ ہم اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہیں، اہل بیت کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی تو ہمارے آنکھوں کے لیے سرما ہے، اور صحابہ کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ جیسے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہے، جیسے صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ لیکن میرے سے ایک واقعہ سنایا ہے کہ شیعہ ذاکر وہ کیسے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، میرے سے ایک واقعے کے طور پر بطور ایک واقعہ سنایا ہے، تب سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات اور صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سچا اور پکا عاشق بنائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، عمر میں، ہر چیز میں اضافہ فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔